अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व सहबिहिल मुंतजबीन। गुज़श्ता रोज़ हमने कुरान मजीद के 10वें जुज़ में सूरतुल अनफ़ाल की आयत नंबर 69 तक तिलावत की थी, जबकि तर्जुमा और वज़ाहत में हम आयत नंबर 64 तक 64 तक पहुँचे थे। तो आज इंशाअल्लाह हम सूरतुल अनफ़ाल की आयत नंबर 70 से तिलावत करेंगे आयत नंबर 75 तक, और यहाँ पर सूरतुल अनफ़ाल तमाम होती है। और इसके साथ ही हम तिलावत करेंगे सूरतुत तौबा की पहली आयत से 6ठी आयत तक, और उसके बाद इंशाअल्लाह तर्जुमा और वज़ाहत आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नबिय्यु हर्रिदिल मुअ्मिनीना अलल क़िताल इन यकुम मिनकुम 20 साबिरून यग़लिबू मिअतैन व इन यकुम मिनकुम मिअतुन यग़लिबू अल्फन मिनल्लज़ीना कफ़रू बिअन्नहुम क़ौमुन ला यफ़क़हून। الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. सूरतुल अनफ़ाल की हम आयत नंबर 64 तक पढ़ चुके थे। तर्जुमा और वज़ाहत में 65 से हम आज शुरू करना है, लेकिन दो पिछली आयतें आयत नंबर 63 और 64 ताकि कलाम का रब्त जहनों में ताज़ा हो जाए।
آیت نمبر 63 میں اللہ تبارک و تعالی نے، بلکہ ہم آیت نمبر 62 سے شروع کرتے ہیں، بات سے کنیکٹڈ ہے. اور اگر وہ آپ کو دھوکہ دینا چاہیں تو آپ کے لیے یقیناً اللہ کافی ہے. وہی تو ہے جس نے اپنی نصرت اور مومنین کے ذریعے آپ کو قوت بخشی ہے، آپ کی تائید کی ہے. 63. اور ان کے دلوں کے درمیان الفت پیدا کی ہے. اللہ نے مومنوں کے درمیان میں ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی. اور یہ کتنی بڑی چیز ہے، اللہ الفت پیدا کر دے. کوئی چیز اس کا آلٹرنیٹ نہیں بن سکتی. قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ ساری دنیا کا مال آپ خرچ کر دیں، ٹھیک ہے، تو وہ اپنے مادی مفاد کے لیے تو آپ کے ساتھ مل جائیں گے، لیکن جیسے ہی وہ مفاد ختم ہوگا، مادی مفاد، وہ پھر آپ کو چھوڑ دیں گے. لیکن ایمان میں تا قیامت مفاد مشترک ہے، دکھ مشترک ہے، سکھ مشترک ہے، زندگی مشترک ہے، موت مشترک ہے، سب کچھ مشترک ہے. اگر آپ، یعنی رسول اللہ سے خطاب ہے، اگر آپ روئے زمین کی ساری دولت خرچ کرتے تو بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہیں کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے انہیں ان کے درمیان الفت پیدا کر دی. بے شک وہ بڑا غالب آنے والا اور حکمت والا ہے. 64. اے نبی، آپ کے لیے اللہ اور مومنین میں سے جس نے آپ کی پیروی کی ہے کافی ہے. اس آیت کے حوالے سے ہم نے آپ کو تفسیر کا ایک اصول بیان کر دیا ہے. کل تفسیر نمونہ سے اسی آیت کے ذیل میں ہم نے عبارت کا ترجمہ پڑھ کے سنا دیا تھا کہ اس قسم کی جو آیات ہیں اور ان کے نیچے جو حدیثیں آتی کہ یہ آیت اس ہستی کے لیے، یہ آیت اس ہستی کے لیے ہے، تو یہ مراد نہیں ہوتی کہ صرف اس کے لیے مخصوص ہے، مگر یہ کہ آیت ہی ایسی ہو جو بتا رہی ہو کہ کوئی اور نہیں ہو سکتا. تو روایت یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ کام کرنے والوں میں سر فہرست یہ ہیں، سب سے بڑھ کر اس آیت کی بتائی ہوئی بات پر مثلا انہوں نے عمل کیا، تو یہ سبب بن گئے مثلا آیت اترنے کا. لیکن تا قیامت جو بھی وہ کام کرے گا وہ آیت اس کو بھی اپنے اندر شامل کرتی ہے. ورنہ تو قرآن کا اگر یہ معیار نہ ہو تو قرآن کی آیات کا ہم سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. اگر مذمت ہو رہی ہے تو وہ بھی مر گئے، اور اگر تعریف ہو رہی ہے تو وہ بھی دنیا سے چلے گئے جن کی تعریف تھی، ٹھیک ہے، بظاہر تو قرآن ختم ہو جاتا ہے. تو امام محمد باقر علیہ السلام وہ فرماتے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا کہ قرآن کی آیات کسی فرد یا کسی قوم کے بارے میں نازل ہوتی اور اس قوم کے مر جانے سے وہ آیات بھی ختم ہو جاتی تو قرآن سارا کا سارا ختم ہو چکا ہوتا. لیکن جیسے سورج اور چاند رواں دواں ہیں اور نور افشانی کرتے ہیں ہر روز اور ہر شب مثال کے طور پر، اسی طرح قرآن مجید کی آیات بھی تا قیامت روشنی کرتی رہیں گی، اور اس روشنی میں برائی بھی انسان کو دکھائی دیتی رہے گی اور اچھائی بھی انسان کو دکھائی دیتی رہے گی. صلوات پڑھیں محمد والے. آیت نمبر 64 تک ہم نے سورۃ الانفال کی پڑھ لیا تھا. آیت نمبر 65 سے آج ہم انشاءاللہ آغاز کر رہے ہیں. یا ایہا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے رسول مومنوں کو قتال کے لیے اکسائیں، ترغیب دیں. حرض یعنی کہیں لڑو، ترغیب دلائیں، جنگ کے لیے تیار کرو، ان کے جذبے کو بیدار کرو تاکہ یہ میدان جنگ میں نکلے. پھر میں عرض کروں گا، میدان میں جو قوم نکلنے والی نہیں ہوتی، کائنات کی سب سے مقدس ہستیاں بھی ان کے درمیان موجود ہوں، تب بھی اللہ نے جس عزت کا وعدہ کیا انہیں نہیں مل سکتی.
ورنہ رسول اللہ کو یہ زحمتیں اللہ نہ کرواتا۔ آپ جن ہستیوں کو اس کائنات میں مقدس ترین سمجھتی ہیں سب یہاں موجود ہیں، سب یہاں موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اللہ کے نبی کو اللہ حکم دے رہا ہے ان سے کہیں کہ نکلو جنگ کے لیے۔ اگر ان کو میدان میں نکلنا ہے، جان ہتھیلی پہ لے کے رسول اللہ کو اپنی جان خطرے میں ڈالنی ہے، دشمن کا سامنا کرنا ہے، تو باقی کوئی بڑے سے بڑا کوئی پیر ہو، کوئی عالم ہو، کوئی فن خان بن کے دکھائے، اس کی اوقات ہی نہیں ہے کہ وہ کہے میں بیٹھے بیٹھے چھو کر دوں گا۔ بلکہ ایسے لوگ یا اپنی بددیانتی کی وجہ سے یا اپنی جہالت کی وجہ سے، ٹھیک ہے، وہ قوم کا بھی بیڑا غرق کر دیتے، انہیں کام چور اور سست اور اسلام کو ایسے سمجھتے جیسے کوئی جادو ٹونا ہے، جیسے جادو سے کچھ ہو جاتا ہے، الادین کا چراغ ہے، اس طرح یہ کرنے سے چھو ہو جائے گا، مجھے کچھ بھی نہیں کرنا۔ یہ تحریف ہے دین۔ لیکن افسوس کہ اس تحریف کا بازار گرم ہے۔ اے نبی مومنوں کو جنگ کی ترغیب دیں۔ اب اللہ یہاں پر ایک مومن اور کافر کا فرق بیان کر رہا ہے۔ ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200۔ ریشیو بیان ہو رہی ہے، تناسب۔ اگر تم میں سے 20 صابر، اب یہاں بھی صابر صبر کا مطلب پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے، بالکل اس معنی کے برعکس جو ہمارے ذہنوں میں۔ کوئی کہے دشمنوں کا لشکر آ رہا ہے، ہم کہتے ہیں ہم صبر کریں گے، دعا کریں گے اللہ ان کا بیڑا غرق کرے۔ یہ بزدلی کا نام صبر رکھ دی، ٹھیک ہے۔ خرد کا نام جنو پڑ گیا، جنو کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، آپ جو چاہیں دل کر دیں۔ بزدلی کا نام، اس کا عقل کا نام پاگل پن رکھ دیں، اور پاگل پن کا نام عقل رکھ دیں۔ جیسے منافق کہتے تھے ان بے وقوفوں کی طرح ہم ایمان لے آئیں۔ تو صبر یہاں دیکھیں، اس کے ترجمے سے پتہ چل جاتا ہے کہ صبر سے مراد کیا ہے۔ اگر تم میں سے 20 صابر ہوں گے 200 پر غالب آ جائیں گے۔ یعنی یہ 20 صابر یعنی ڈٹ جانے والے، جن کو اپنے نظریے پر پورا ایمان ہے، شک اور تردید کا شکار نہیں ہے، اللہ کی مدد پر جن کو بھروسہ ہے، اپنے ہدف اور مقصد پر جن کو ایمان ہے، شک اور تردید کا شکار نہیں ہے۔ اگر یہ 20 ہوں ڈٹ جانے والے تو کیا ہوگا؟ 200 پر غالب آ جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے علم سے بتا رہا۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم 100، اور اگر تم میں سے 100 ہو، يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو یہ ان لوگوں پر جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے ان کے 1000 پر غالب آ جائیں۔ تو یہ ریشیو کیا ہے؟ 1:10، یعنی ایک بندہ 10 بندوں پر غالب آ جائے گا۔ البتہ اسی طرح 20 ہوں اور ادھر 200 ہوں تو غالب، 100 ہوں تو 1000 پر غالب آ جائے، یعنی تم جیت جاؤ۔ ہاں اگر یہ بھی پوری نہیں ہوتی تو پھر ہو سکتا ہے اللہ کی راہ میں اٹھنے والے شہید ہو جائیں، خدا ان کے پاس درجہ دے دے، کیونکہ اللہ تمہیں اس وقت موجود قوم کو خدا اس قابل ہی نہ سمجھے ان کی سستی اور غیر ذمہ داری کی وجہ سے، اور ان کو حوالے کر دے انہی کے جن کا ساتھ دینا انہوں نے چنا ہے، اور اپنے پیاروں کو، قلیل تعداد والوں کو شہادت کے درجے پہ فائز کر کے اپنے پاس بلا لے، جیسے کہ کربلا میں وہ ریشیو پوری نہیں تھی وہاں پر جو اللہ تعالیٰ بتا رہا، ٹھیک ہے۔ تو جب ایسا ہوتا ہے تو پھر وہ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں پھر وہاں پہ اللہ نے مدد کیوں نہیں کی؟ تو یہ آیات کو ذرا دیکھ لیں۔ ویسے تو خدا کرنا چاہے کچھ بھی کر دے، لیکن اگر قوم نے انتخاب کیا ہے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔
جیسے آپ نے کل آیت گزری تھی، جب تک جو قوم اپنے لیے خود چوز کرتی ہے، انتخاب کرتی ہے، اللہ اس کو اسی طرف ڈال دیتا ہے۔ تو آپ سنتے ہیں کہ جب ضربت کی شب تھی، اس سے یعنی جس صبح ضرب لگی ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کو، تو اس سحر میں اپنی بیٹی سے فرمایا تھا کہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے مصلے پر اونگ آئی تھی، تو میں نے اللہ کے نبی کو علیہ السلام کو دیکھا ہے، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ کس حال میں ہو، تو میں نے شکوہ کیا کہ آپ کی امت نے میرے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان کے لیے نفرین کرو۔ تو پھر میں نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ ان کے درمیان سے مجھے اٹھا لے اور اس کو مسلط کر دے جس کے یہ قابل ہے، اور پھر وہی ہو گیا۔ تو اگر ساتھ نہ دیا جائے اور یہ والی ریشو بھی پوری نہ ہو تو پھر اللہ ان کو اپنے پاس بلا لیتا ہے جو اس کے راستے میں کھڑے ہوتے ہیں، شہادت کے درجے میں فائز کر دیتا ہے، اور وہ قوم جس نے غیر ذمہ داری کی ہوتی ہے ان کے اوپر انہی کو مسلط کر دیتا ہے جس کے وہ قابل ہوتے ہیں۔ اور یہی اس فرمان کا بھی مطلب ہے کہ اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دو گے تو تمہاری قوم کے تمہارے درمیان جو بدترین لوگ ہیں ان کو اللہ تمہارے سروں پر مسلط کر دے گا، پھر تمہارے نیک لوگ دعائیں مانگیں گے، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا کہ یا اللہ برے حکمرانوں سے ہماری جان چھڑا دے۔ نہ، چکھو اس کو، کیونکہ تم نے وہ ذمہ داری ادا نہیں کی جس کی وجہ سے یہ مسلط نہ ہوتے۔ اب تم نے خود کیا ہے۔ دین اسلام کے ساتھ جو گھپلے ہوئے ہیں ان میں سے ایک بڑا بدترین گھپلا جو ہر اس روح قرآن کے ذائقے سے، اسلام کے ذائقے سے آشنا، بغیر کسی فرق کے شیعہ و اہل سنت ہو، کوئی بھی فرقے کا نام ہو، جو اس کی روح سے، اس کے ذائقے سے آشنا ہے، وہ جانتا ہے کہ ایک بدترین گھپلا جو تاریخ اسلام میں ہوا وہ یہ ہوا کہ جناب کچھ لوگوں نے یہ نظریہ پیش کر دیا کہ جو بھی بیٹھ جائے تخت پر، چاہے زبردستی، جائز ناجائز، جس بھی طریقے سے، بس جب بیٹھ گیا تو پھر اس کو سلوٹ ہے، پھر اس کے خلاف قیام نہیں کرنا، کیونکہ پھر فتنہ ہے، پھر فساد ہے، پھر مومنوں کی جانیں ضائع ہوں گی۔ تو کیا ضائع ہو جائے؟ اللہ نے تو شہادت بہترین کہا۔ یہ نظریہ کہاں سے پیدا ہوا؟ انہی جو زبردستی مسلط ہوئے تھے حکمران، انہی کی ناجائز اولاد ہے یہ نظریہ، انہی کے سکوں پر پلنے والوں نے یہ نظریہ دیا، ان کے تسلط کو جسٹیفائی کیا۔ اور جب کوئی قوم کسی برے کو اپنے اوپر مسلط ہونے کی اجازت دے دیتی ہے تو پھر اس کی لگام جو ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہے وہ ادھر ہی لے کے جائے گا جیسا وہ خود ہے۔ تو ایک یہ بدترین کام جو تاریخ اسلام میں جو گھپلا ہوا ہے، جو فراڈ ہوا ہے، وہ یہ ہوا کہ یہ نظریہ دے دیا گیا، اور بہت سارے لوگ الحمدللہ اسے شیعہ قبول نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اور عملی طور پہ کچھ نہ بھی کریں قبول نہیں کرتے، کہتے ہم نہیں مانتے، ٹھیک ہے، اور بہت سارے اہل سنت بھی اس کو قبول نہیں کرتے۔ اسی نے بیڑا غرق کیا کہ جو بھی تخت پہ چڑھ کے بیٹھ جائے اب وہ ذل الہی ہے، اب وہ جناب اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہے ہمارے اوپر، ہمارے انتظام و انصرام چلائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اور اگر تم میں سے 100 ہوں گے تو وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے ان میں سے 1000 پر غالب آ جائیں گے، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ۔ یہ کیوں ایسا ہے؟ توجہ کریں، کفار کو کیا کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ جو کافر ہیں، کیوں جو مومن غالب آئیں گے؟ وہ ایک ایسی قوم ہے جو سمجھتے نہیں ہیں، غلط بات کے لیے لڑ رہے ہیں، جبکہ مومن جو کافر ہوتا ہے اس کو اپنی بات کا بھی یقین نہیں ہوتا، ضد میں ہوتا ہے، لیکن اس کے پاس ٹھوس دلائل، کبھی ہمارے آبا و اجداد نے یوں کیا تھا، یہ کیا تھا، اس پہ چل رہا ہوتا ہے، ٹھوس عقلی دلائل اس کے پاس نہیں ہوتے،
شعور اور بصیرت اس کی ہم آہنگ نہیں ہوتی جس نظریے پہ وہ لڑ رہا ہوتا، جبکہ مومن پورے شعور اور پوری بصیرت کے ساتھ اور عقل کے ساتھ جس نظریے کو اس نے قبول کیا ہوتا ہے، دل و جان سے اس پر قائم رہ کے لڑ رہا ہوتا ہے، یعنی اس کا جو بدن ہے جو کر رہا ہے وہ اس کی روح سے بالکل ہم آہنگ ہوتا ہے۔ تو جب ایک انسان اس حالت میں آتا جائے جتنا کہ اس کو اپنے ہدف پر یقین ہو، شک اور تردید کا شکار نہ ہو، وہ طاقتور ہوتا جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دماغ ہوتا ہے جو آپ کے بدن کو چلاتا ہے۔ جتنا یہ ایک بات پر سٹرونگ فیصلہ دے گا اتنا آپ کا ایکشن بھی، عمل بھی سٹرونگ ہوگا، اور جتنا یہ شک اور تردید کا شکار ہوگا اتنا آپ کا عمل بھی کمزور ہو جائے گا اور آپ جلدی کنفیوز ہو جائیں گے، جلدی اس کو چھوڑ دیں گے۔ تو یہ پھر مومنوں کا ایمان ہے کہ جو ان کو اتنا مضبوط کر دیتا ہے کہ وہ اس ریشیو سے بھی اگر موجود ہو، کم ہو، تو بھی دوسروں پر غالب آ جاتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اب یہ تو تھے اگر مومن اس معیار کے ہوں جس کو اللہ تعالیٰ کا معیار ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں میں تھے تو اس میں کوئی بالکل تازے مسلمان تھے، ابھی جو جسے کہتے ہیں تربیت کے مراحل سے گزرنا، تو بالآخر اتنا تھے کہ میدان میں آ گئے تھے، ٹھیک ہے، میدان میں آ جاتے تھے، لیکن بالآخر درجات والے تھے۔ پرابلمز بھی جیسے احد میں مثلا بالآخر قدم اکھڑ گئے، گرچہ بعد میں واپس آ گئے، اور اللہ نے کہا کہ جو بھاگے تھے ہم نے ان کو معاف کر دیا، ٹھیک ہے، تو لیکن بالآخر اکھڑ گئے قدم، اور وہ بھی رسول اللہ کی نافرمانی، اور وہ بھی دنیا کی محبت میں، مال غنیمت کی محبت میں، جو قرآن نے صراحت کے ساتھ بتایا ہوا۔ تو اب اللہ تعالیٰ وہ سب بھی چونکہ دیکھتا ہے اور سمیع علیم ہے اور علیم بذات الصدور ہے۔ آیت نمبر 66 میں کیا فرمایا؟ الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ نے تم پر سے ذرا بوجھ ہلکا کر دیا۔ خفف، تخفیف، ذرا ہلکا کر دینا حکم کو۔ وعلم ان فیکم ضعفا، اور اس نے جان لیا ہے کہ تمہارے اندر ضعف ہے، کمزوری ہے، تم سارے اس معیار کے مومن نہیں ہو۔ تو اب دیکھیں اللہ کی نظروں میں جو کمزور مومن ہے وہ بھی زیادہ پر غالب آتے ہیں، لیکن ریشو تھوڑی سی فرق ہو جاتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ فَإِن يَكُمْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْن، پس اب اگر تم میں سے 100 صابر ہوں، 100 صابر ہوں تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے۔ کمزور مومن بھی 100-200 پہ غالب آتے ہیں، پتہ نہیں موجودہ مومن کون سی کوالٹی کے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اگر تم میں 100 صابر افراد ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے۔ وَإِن يَكُمْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اگر تم میں 1000 ہوں تو تم میں سے 1000 ہوں تو 2000 پر اللہ کے اذن سے غالب آ جائیں گے، اللہ کے اذن سے۔ یعنی مومن کو یہ نہیں اجازت کہ اپنے آپ پہ اکڑے، میں بڑا مومن ہوں، تو نہیں کہے گا، اللہ چاہے گا جو ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ واللہ مع الصابرین۔ اب یہاں سے سمجھیں کہ کون سے صابر ہوتے ہیں جن کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، گھر بیٹھ کے توپیں چلانے والے یا میدان میں ڈٹ جانے والے؟ یہ معنی ہے قرآن جو کہتا ہے نا اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ بندہ کھڑا نہ ہو ظالم کے خلاف اور اس کا نام صبر رکھے اور کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ تجھے کچھ اور کرے گا۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ صابروں کے ساتھ، صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ آیت نمبر 67 ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض، کسی نبی کے شایان شان نہیں ہے کہ زمین میں دشمن کو کچل دینے سے پہلے اس کے پاس قیدی ہو، اسیر ہو۔
تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا، تم لوگ دنیا کی چیزیں چاہتے ہو، عارضی چیزیں. وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ، جبکہ اللہ آخرت چاہتا ہے تمہارے لیے. وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اللہ بڑا غالب آنے والا اور حکمت والا، اس کی باتوں میں حکمت ہے. کیا ہوا تھا یہاں پر؟ یہ آیت کیوں اتری؟ جب کفار کا لشکر بھاگا بدر کے میدان سے، تو کچھ لوگوں نے تو اس جذبے کے ساتھ کہ آج ان کو اتنا مار دیں کہ ان کی طاقت ہی ختم ہو جائے، مکہ کی مشرکین مکہ کی، یعنی ان کا چیپٹر ہی کلوز ہو جائے، اتنا مارو، اتنا قتل کرو ان کو. لیکن یہ کم تھے، اور زیادہ کس چکر میں پڑ گئے؟ ایک گروہ وہ پکڑنے لگا، قیدی پکڑنے لگا تاکہ بدلے میں پیسے ملیں. قیدی چھڑوانے کے پیسے ملتے ہیں، تو قیدی بنانے میں لگ گئے کہ جن کو، تاکہ ان کو بعد میں لوگ آئیں گے چھڑوانے کے لیے تو ہم پیسے لیں گے، منہ بولے پیسے لیں گے، منہ مانگے اور ہمیں. تو اب اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں سے کہہ رہے رسول اللہ اس میں شامل نہیں ہے، چونکہ رسول اللہ اس میں نہیں تھے کہ قیدی بناؤ تم. اور یہ بھی جان لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ چوائس دے چکا تھا مسلمانوں کو. یہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی آیت ہے، آیت نمبر 4 ہے اس کی. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، اور جب تمہارا کافروں سے سامنا ہو تو گردنیں اڑاؤ، ان کی گردنوں پہ مارو. حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ، یہ أَثْخَنْتُمُوهُمْ وہی ہے جو اس آیت میں لفظ گزرا، حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ. أَثْخَنْتُمُوهُمْ کیا ہے؟ یا خوب اچھی طرح اتنا مارنا، قتل کرنا کہ کچلے جائیں، ان کی طاقت ٹوٹ جائے. جن کی وجہ سے تمہارا فتنہ ہوتا ہے، اس لیے قرآن کو بعض ناسمجھ اور بعض جو ویسی اسلام سے جن کو وہ کہتے ہیں ٹیررسٹ لٹریچر ہے. عقل کے اندھو، یہ میدان جنگ کی ہدایات، ورنہ جو زمانہ امن کی ہدایات ہے وہ بھی تو دیکھو. دین اسلام کہتا ہے کہ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، اللہ تمہیں ان لوگوں سے منع نہیں کرتا جنہوں نے دین کے بارے میں تم سے لڑائی نہیں کی، چاہے کافر نان مسلم. ان کے بارے میں سختی ہے جنہوں نے دین کی وجہ سے تمہارے ساتھ دشمنی کی ہے، لڑا ہے، تمہیں گھروں سے نکالا ہے، یا جو تمہیں نکال رہے تھے تمہاری زمین سے ان کو سپورٹ کیا. یہ تو حربی ہے، تو جنگ میں اس کے ساتھ کون کرے گا؟ اگرچہ ان کو بھی اگر توبہ کر لیں تو کیا ہوا تھا؟ فتح مکہ پر کیا ہوا تھا؟ بخش دیا سب. لیکن اگلا بندہ مارنے پہ تلا ہوا ہے، آپ اس کے سامنے اپنا گار رخسار پیش کرو، ادھر تھپڑ مار، پھر ادھر تھپڑ مار. یہ اسلام کی تعلیم ہے؟ نہیں، یہ مسیحیت کی بھی تحریف کر دی ہوئی. حضرت عیسیٰ بھی یوں نہیں تھے جیسا ابھی بنا دیا ہوا. تو اللہ تعالیٰ وہاں فرماتا ہے کہ اللہ تمہیں ان سے منع نہیں کرتا جنہوں نے دین کے بارے میں تم سے جنگ نہیں کی. وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا. ٹھیک ہے، ان کے بارے میں اللہ تمہیں نہیں منع کرتا کہ ان تبروہم، کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، نیکی کرو ان کے ساتھ. بلکہ اللہ صرف ان سے منع کرتا ہے تعلقات نہیں رکھو جو تمہارے دین کی وجہ سے تمہارے دشمن ہیں. وہ تم سے نفرت کرتے ہیں تمہارے دین کی وجہ سے، تم ان کے دوست بننے کے چکر میں. یہ بے عقلی ہے. تو یہ جو میدان جنگ کی ہدایات ہے، ان کو اٹھا کے کہنا یہ دہشت گردی کا لٹریچر ہے فلان ہے. تو تم جو کہہ رہے ہو دہشت گردی کا لٹریچر ہے، تمہارے فوجی کمانڈر جب تمہاری فوج تیار ہوتی کہ حملے کے لیے تو وہ کیا ہدایات دیتے ہو؟ نشانہ لے کے مارنا ہے، ایک گولی بھی ضائع نہ ہو، کھوپڑیوں میں مارو. ایسے ہی کہیں گے نا، یا کہیں گے بس کچھ بھی نہیں کرنا تم. تو یہ دین کے بارے میں فضولیات، اور ان کی زد میں وہی آتے ہیں جو آیات کے مقامات کو اور اس کے
کانٹیکس کو نہیں پہچانتے، سمجھتے ہوئے اتنا خطرناک، ان کے جوڑ جوڑ پہ مارو، ان کی گردنیں اتار دو، فلان، اتنا خطرناک دین، پتہ ہی نہیں بیچاروں کو کہاں کی بات ہو رہی۔ اور اس میں ان کا بھی بڑا کردار ہے جنہوں نے میدان جنگ کی آیات کو اپنے ہمسائے پہ لاگو کر دیا ہوتا کہ اگر امریکیوں پہ زور نہیں چل رہا تو چلو پھر مسلمانوں کو ہی پھر وہیں پہ جوش اتار لو اپنا، ان کے بم پھاڑ دو وہاں پر، ان کو ہلاک کر دو، جذبہ جہاد ٹھنڈا کر رہے ہوتے ہیں اس طرح۔ تو یہ بھی بدنامی کا سبب بنتے ہیں کہ جو قوم اپنے مسلمانوں کو نہیں چھوڑتی وہ دوسروں کو کیا کرے گی۔ تو یہاں پر یہ میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے اجازت دی تھی، پہلے چوائس دی تھی، وہ چوائس اس آیت میں ہے، آیت نمبر 4 سورہ محمد میں، پس جب کفار سے تمہارا سامنا ہو تو ان کی گردنیں مارو یہاں تک کہ انہیں خوب قتل کر چکو، فَشُدُّ الْوَثَاقِ، تو پھر باقی جو بچ جائے ان کو قید کرو، ان کو اسیر بنا لو، فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، اس کے بعد یا احسان رکھ کر یا فدیہ لے کر چھوڑ دو ان قیدیوں کو، قیدی بنا سکتے ہو، ٹھیک ہے، حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، ٹھیک ہے، تاکہ جو لڑائی ہے وہ تھم جائے، ختم ہو جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اجازت قیدی بنانے کی دے چکا تھا، لیکن یہاں پہ ہوا کیا کہ بعض لوگوں نے قیدی بنانے پر زیادہ زور دیا، یعنی ایک ہدف کیا تھا بعض کا کہ دشمنوں کی طاقت ہی آج ختم کر دے، مار دیں ان کے سب کو، اور دوسرے ذرا مال دنیا کی رغبت میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ قیدی زیادہ بناتے ہیں تاکہ پیسے زیادہ ملیں۔ تو اب خداوند عالم یہ ان کو بتا رہا ہے کہ دشمن کا زور توڑنے پر تمہاری توجہ ہونی چاہیے، نہ یہ کہ مال دنیا لے کے چھوڑ دو وہ پھر سے سردار طاقت بنا کے تم پہ حملہ آور ہو جائے، یہ نہیں کرنا۔ تو آپ دیکھیں ایک ایک پالیسی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کے ذریعے ڈائریکٹ مومنوں کو رہنمائی فرما رہا۔ کسی نبی کے شایان نہیں ہے کہ زمین میں دشمن کو کچل دینے سے پہلے اس کے پاس قیدی ہو۔ اب یہ جنہوں نے بنائے تھے ان کو کہا جا رہا ہے تم لوگ دنیاوی فائدے چاہتے ہو اور اللہ آخرت چاہتا ہے تمہارے، اللہ کی بات مانو، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ بڑا غالب آنے والا اور حکمتوں والا ہے۔ لولا کتاب من اللہ سبق، اگر اللہ کی طرف سے ایک بات لکھی نہ جا چکی ہوتی، وہی جو آیت کی طرف میں نے اشارہ کیا، تمہیں اجازت دے دی ہوئی تھی اس میں، اگر وہ نہ ہوتا لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، اگر وہ نہ ہوتا تو پھر جو تم نے لیا ان سے، کفار سے مال لیا اس چکر میں تھے، اس کی وجہ سے تمہیں عظیم عذاب تم پر آ جاتا۔ اب ڈسپلن دیکھیں کیسے سکھایا جا رہا ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ تم ابھی جنگ میں آ گئے ہو تو اب ہر چیز تمہاری معاف ہو گئی، تم ایک فوج ہو، تم نے ایک سسٹم کو دین کے غلبے کے لیے کام کرنا ہے، تو اگر اتنے حساس حالات میں تم الرٹ نہیں رہو گے تو اللہ عذاب کر دے گا، سزا دے گا تمہیں۔ اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، یہ کام کیا چلو کوئی ذمہ داری، اس کو سارا کچھ معاف ہوگا، ساری جنت پکی ہوگی، کنفرم ہے۔ ادھر دیکھ جو میدان جنگ میں آئے ہیں، بدر میں آئے ہیں اور رسول اللہ کے ساتھ ہیں، جنگ کی ہے، اور ایک معاملے میں ذرا قیدی بنانے میں ادھر توجہ زیادہ ہوگی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر پہلے سے اجازت نہ ہوتی اس بات کی تو تم نے جو کیا ہے عذاب عظیم تم پر آ جاتا۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اصل جو ذائقہ ہے خالص دین اسلام کا وہ قرآن سے ملتا ہے، وہ ناچنے گانے سے نہیں ملتا اور ہلنے جلنے سے نہیں ملتا، وہ قرآن پڑھنے سے تب ملتا ہے۔ اور جب اس کا ٹیسٹ پتہ لگ جاتا ہے تب وہ چیزیں کہ جو اس ٹیسٹ کی نہیں ہے وہ بھی پتہ لگ جاتا ہے، وہ بھی پتہ لگ جاتا ہے۔ تو ماہر ہوتے ہیں تو چک کے بتا دیتے ہیں 2 نمبر مال،
جس کو پتہ ہی نہ ہو اصلی نقلی کا فرق، وہ ڈبے کی خوبصورت پیکنگ پہ جا کے گرتا ہے، ٹھیک ہے، اور کہتا ہے یہ جو تم خالص کہہ رہے ہو اس میں جراثیم ہے، یہ ڈبے والے میں جراثیم مار کے دیتے ہیں، لہٰذا سب ڈبے پہ پل رہے ہیں۔ اگر اللہ کی طرف سے ایک بات لکھی نہ جا چکی ہوتی تو جو کچھ تم نے لیا ہے اس کی تمہیں عذاب عظیم، بڑا عذاب ہوتا۔ 69 فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ، بس بہرحال جو ہونا تھا ہو گیا، آئندہ خیال رکھنا۔ جو مال تم نے حاصل کیا ہے غنیمت کے طور پر، اسے حلال اور پاکیزہ طور پر کھاؤ۔ خدا نے کہا اب تم نے لے لیا ہے، اب خدا تمہیں اجازت دے، تمہارے لیے حلال ہے، تمہارے لیے پاکیزہ ہے، اسے کھاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، آئندہ ایسے کام نہیں کرنا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ، یہ ہوتی ہے مغفرت۔ یہ کام تم نے اچھا نہیں کیا، لیکن تمہاری باقی پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے ہم تمہیں کیا کر رہے ہیں، اور ابھی کہتے ہیں بغیر پرفارمنس کے ہی ہمیں معاف کرو، بلکہ ہم نے تو جاری رکھنا ہے اپنا کاروبار جو ہم 2 نمبری کر رہے ہیں، یا اللہ تو ہمیں معاف کرتا۔ ابھی یہاں پر پہنچ گئے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ مغفرت کرنے والا، خصوصی رحمتوں والا۔ اب دیکھیے جو اسیر بنے تھے ان کے لیے قرآن کا میسج، اللہ کا میسج کیا ہے؟ آیت نمبر 70 یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری، اے رسول، اے نبی، جو قیدی تمہارے قبضے میں ہیں ان سے کہہ دیجئے، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم، اگر اللہ نے جان لیا کہ تمہارے دلوں میں خیر ہے، تم اب باز آ گئے ہو، بالآخر جب انسان تکبر میں ہوتا ہے جو تو سوچتا نہیں ہے، اب جب سارا تکبر ٹوٹ گیا تو بندے کو سوچنے کو موقع ملتا ہے، بندہ کہتا ہے کہ میں نے ہی غلط کام کیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اگر اللہ نے یہ خیر تمہارے دلوں میں دیکھ لی تو اللہ کیا کرے گا؟ تو تم سے جو کچھ لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں دے دے گا۔ تم بھی اللہ کی مخلوق ہو، تمہاری اللہ سے کوئی تمہاری شکل سے دشمنی نہیں ہے، نہ تمہارے رنگ سے دشمنی، تمہاری جو سرکشی ہے اس سے مخالفت ہے۔ اگر اللہ نے تمہارے دلوں میں، اللہ نے جان لیا کہ تمہارے دلوں میں کوئی اچھائی ہے تو تم سے جو لیا گیا ہے وہ تمہیں اس سے بہتر عطا کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہاری مغفرت بھی کر دے۔ کیوں؟ وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اور اللہ بڑی مغفرت کرنے والا۔ غفور مبالغے کا لفظ ہے، بہت زیادہ، چھوٹا موٹا نہیں، بہت زیادہ مغفرت کرنے والا۔ اور یہ ہوتی ہے خاص رحیم، خاص رحمت، یعنی تمہارے دل میں اچھائی آ گئی، یہاں رحمت اترے گی، یہاں پہ رحمت کے لینڈ کرنے کا اب جگہ بن گئی ہے۔ لیکن جہاں سرکشی اور تکبر ہے وہاں خصوصی رحمت اللہ کی نہیں آتی۔ 71 دوسری سائڈ بھی کور کی جا رہی ہے، وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اور اگر یہ لوگ آپ سے خیانت کرنا چاہیں، اوپر سے نیک بن جائیں، یا رسول اللہ ہمیں اب سمجھ آ گئی ہے، اب ہم بڑے نیک ہو گئے ہیں، چکر دینا چاہیں، فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلِ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، تو بے شک اس سے پہلے اللہ سے خیانت کر چکے ہیں تو اللہ نے پھر ان کو سبق بھی سکھایا۔ یعنی اگر یہ اوپر سے چکر دے کر آپ کو اپنے آپ کو پریٹینڈ کریں کہ ہم مومن بن گئے، تو پھر ان کو بتا دو کہ تم نے اللہ سے پہلے یہ کیا نا، ٹھیک ہے، تو اللہ نے تمہارے ساتھ تمہیں کیسے سبق سکھایا بدر میں، تو پھر وہی حرکت کرو گے تو پھر وہی ہوگا تمہارے ساتھ۔ کیوں؟ واللہ علیم حکیم، بہت کنیکٹڈ ہے۔ دیکھیے اللہ اچھی طرح جاننے والا ہے، ٹھیک ہے، جانتا ہے کہ وہ تو جانتا ہے کہ یہ دل سے قبول کر رہے ہیں، نادم ہیں، شرمندہ ہیں، یا چکر دے رہے ہیں، لیکن دونوں طرف ہو سکتی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود یہ آفر دے رہا ہے کہ اگر تم ایمان قبول کر لو تو اللہ تمہاری مغفرت کرے گا، اور گویا کہ مومن ان کو قبول کر لیں گے ان کے عذر کو، تو اللہ حکمت والا ہے، اس کی باتیں حکمت والی ہوتی ہیں۔
یہی طریقہ بہتر ہے. جیسے کل گزرا تھا کہ اگر وہ صلح کی آفر کرے تو آپ قبول کر لیں, اور اگر دھوکہ دینا چاہیں گے تو اللہ آپ کو کافی ہے, لیکن صلح کی آفر قبول کر لیں. یہ حکمت ہے, اخلاقی برتری بھی ہو آپ کے پاس. یہ بھی اسی طرح. اور اللہ خوب جاننے والا, حکمت والا ہے. اب یہاں سے 72 سے 75 تک یہ سارا ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے, لیکن یہاں پر ہمارے لیے پھر بہت ہی سمجھنے والی بات. توجہ کیجئے, جو اللہ کے نبی پر ایمان لائے ان میں سے سب نے ہجرت نہیں کی اور سب نے جہاد نہیں کیا, کوشش نہیں کی. ہجرت بھی جہاد ہے. جہاد صرف تلوار سے تھوڑی ہوتا ہے. بیوی چھوڑ دینا, بچے چھوڑ دینا, شوہر چھوڑ دینا, باپ چھوڑ دینا, ٹھیک ہے, یہ جہاد ہے, تکلیف ہوتی ہے دین کی خاطر. یہ ایمان کی پاور ہے, اتنا زور سے کام کرتا ہے, باقی چیزوں پہ غالب آ جائے, باقی اٹریکشنز پر, تعلقات پر, ایفیلیشنز پر غالب آ جاتا ہے ایمان. ہر چیز مومن کے لیے ایمان دوبارہ سے ڈیفائن کرتا ہے. تعلقات کیسے رکھنے, کس سے کتنے رکھنے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں جو گروپنگ کی ہے ان آیات میں وہ یہ ہے کہ ایک رشتہ ہے جسے رشتہ ولایت کہتے ہیں. قرآن نے لفظ ولایت واو پر زبر فتح استعمال کیے. وہ کون ہے مومن آپس میں کلوز ترین, جن کی ہر چیز مشترک ہے, دکھ سکھ سب کچھ مشترک ہے جن کا. یہ کون ہے؟ یہ وہ ہیں کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت بھی کی. اور جو ایمان لائے لیکن ہجرت نہیں کی, اتنا پاورفل ایمان نہیں تھا, وہ اس گروپ میں شامل نہیں ہے. ان کی ہر چیز تمہارے ساتھ اٹیچ نہیں ہے. توجہ سے سنو آیت نمبر 72. ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. یہ ہوتا ہے ایمان. آج بھی ایسا ہی ہے. آج اگر آپ کو تلوار پکڑ کر, بندوق پکڑ کے لڑنے والا موقع نہیں ہے تو 1000 میدان ہیں جہاد کے, 1000 مشکلات ہیں, آفات ہیں آج دین پر, جہاں پر کام کی ضرورت ہے, تقویت کی ضرورت ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے, یہ مومن. ان الذین آمنوا, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے, وہاجروا اور انہوں نے ہجرت کی, وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ, اور اپنے مال سے اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا. نہ مال کی پرواہ کی, نہ جان کی پرواہ کی, جہاں دین نے پکارا وہاں پر حاضر ہو گئے. یہ ایک گروہ, یہ جو مکہ سے گئے تھے. دوسرا جو مدینہ والے تھے, والذین آووا ونصروا, اور وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی, ان مہاجروں کو جنہوں نے پناہ دی, ونصروا اور ان کی مدد کی. اولئک بعضهم اولیاء بعض, یہ لوگ جو ہیں یہ ایک دوسرے کے اولیاء ہیں, یہ ایک دوسرے کے ولی. یہ جو لفظ ہے نا ولی اور ولایت, اس کا بیسک میننگ ہم آپ کو بتا چکے ہیں, باقی سارے معنی اسی سے نکلتے ہیں. آقا کا, حکمران کا, غلام کا, قریبی دوست کا. واو, لام اور یا چھوٹی ہے جسے ہم کہتے ہیں, یہ دو چیزوں کا ایسا قرب کہ تیسرا کوئی بیچ میں نہ ہو. ٹھیک ہے نا, ایسے گہرے دوست کہ کوئی تیسرا جن کی دوستی میں اپنا کوئی خرابی نہ کر سکے, اتنا ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے. آقا اور غلام کا ایسا رشتہ کہ آقا کا اتنا اطاعت گزار ہو کہ کسی اور کی نہ سنے آقا کے مقابلے میں, وہاں سے ڈائریکٹ لیتا. یہ وہ ولایت کا معنی. اور اس کو دوسری طرف سے دیکھ لیں, وہ ایک آقا ایک طرف اور دوسری طرف جو غلام ہے. اس لیے لفظ مولا جو ہے یہ غلام کے لیے, دوست کے لیے اور آقا کے لیے استعمال ہوتا ہے, ان سب تینوں معنوں میں. اور
جگہ کے کانٹیکسٹ سے پھر پتہ چلتا ہے کہ جملے میں استعمال سے یہاں پہ کون سا معنی مراد ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی، یعنی وطن چھوڑ دیا، اور انہوں نے اپنے اموال اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے پناہ دی اور مدد کی، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ولی، ایک دوسرے کے اولیاء ہیں۔ یہ ایک گروپ، یعنی دو کو، مہاجرین و انصار کو ایک گروپ بنایا، اور جنہوں نے یہ کام نہیں کیے، والذین، اب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بالکل ابتدائے اسلام میں ایمان لا چکے ہیں لیکن یہ کام نہیں کیے، اس ایمان کا یہ والا تقاضا پورا نہیں کیا۔ آپ دیکھیے قرآن کیا معیار دیتا ہے۔ کب ایمان لائیں؟ ابتدائے اسلام میں، چھوٹی بات نہیں ہے، لیکن بالآخر ان کی دکان وہاں چل رہی تھی، نہیں چھوڑنے کا دل کیا کاروبار، یا شوہر ایمان لے آیا، مثلا بیوی کو چھوڑنے کا دل نہیں کیا، رشتے آڑے آ گئے اور تعلقات آڑے آ گئے، رسول کے ساتھ ہجرت نہیں کی اس نئے معاشرے کو قائم کرنے کے لیے جو پھر دین کے غلبے کا سبب بنے گا، رہ گئے پیچھے۔ پورا ایک سسٹم بننا تھا نا نیا، تو ادھر نہیں گئے، اس عمارت کی اینٹ نہیں بنے، جا کر پیچھے رہ گئے تعلقات۔ حالانکہ اللہ کہہ رہا ہے ایمان لائے ہیں لیکن یہ کام نہیں کیے، یعنی یہاں مراد منافق نہیں ہے، یاد رکھیے گا، ایمان لائے تھے لیکن گئے نہیں رسول کے ساتھ کسی بھی وجہ سے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یہاجروا، لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی، ما لکم من ولایتہم من شیء، تو ان کی ولایت کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں، من شیء، کوئی تعلق نہیں۔ یہ رشتہ جو اس گروپ میں ہے ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں، بالکل نہیں۔ کب تک نہیں ہے؟ حتی یہاجروا، جب تک کہ یہ بڑا کام ہجرت کر کے ثابت نہ کر دے کہ یہ دین کی خاطر سب کچھ کرنے کو تیار ہے، یہ ان کے ساتھ تمہارا رشتہ ولایت نہیں ہے۔ یہ ذرا دیکھیں ولایت کیا چیز ہوتی ہے، اور ابھی بھی ولایت چل رہی ہے۔ ان کی ولایت سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے جب تک وہ ہجرت نہ کر لیں۔ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، اور اگر دین کے معاملے میں وہ تم سے مدد مانگے، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، یہ بڑی بات سنیے گا، تو تم پر لازم ہے کہ تم ان کی مدد کرو، مگر إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، رشتہ ولایت جب قائم ہو جائے تو کتنا سٹرونگ ہے، اور اگر وہ ایمان لے آیا لیکن تمہارے ساتھ دکھ سکھ ایک نہیں کیے، تمہارے ساتھ جاتے آتے نہیں ہیں، ہجرت نہیں کی، تو اب اگر وہ تم سے مدد مانگے دین کے معاملے میں کرو، مگر یہ کہ وہ مدد مانگ رہے ہوں کسی ایسی قوم کے خلاف جن کے ساتھ تمہارا صلح کا ایگریمنٹ ہے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہیں۔ سنیں، یعنی مدینہ والے مسلمان اور مکہ والے جنہوں نے ہجرت نہیں کی، اگر یہ مکہ والے دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگے تو کرو، لیکن اگر یہ مدد ان کی یہ لڑ پڑے کسی ایسے قبیلے کے ساتھ کہ جس کا تمہارے ساتھ معاہدہ ہے، تو پھر تم معاہدہ نہیں توڑو گے، ان کی مدد نہیں کرو گے، تمہارے اوپر ان کی مدد کرنا نہیں۔ آپ دیکھیں کتنا بڑا فرق ہے۔ کوئی کہے میں مسلمان ہوں، تمہارا کافر کے ساتھ معاہدہ ہے، ٹھیک ہے، کہا جا رہا تم ہجرت کرو، تم نے کیوں ہجرت نہیں کی؟ جو دین کو سب نے اکٹھے ہو کر ایک نیا معاشرہ بنا کر ایک نئے نظام کی بنیاد جو رسول اللہ رکھ رہے ہیں، تم نہیں بنے، اس کے اندر شامل نہیں ہوئے، لہذا تمہاری یہ ہیلپ نہیں کی جائے گی۔ جب تمہیں مصیبت آئے تو مدد مانگتے ہو، اور جب کام کہا جائے وہ نہیں کرتے ہو، اس سسٹم کی تقویت کا حصہ نہیں بنتے ہو، نہیں۔ یہ ہے قرآن۔
البتہ اگر انہوں نے دینی معاملے میں تم سے مدد مانگی تو ان کی مدد کرنا تم پر اس وقت فرض ہے جب یہ مدد کسی ایسی قوم کے خلاف نہ ہو جن کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہے، پھر مدد نہیں کرنی۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور تم جو عمل کر رہے ہو اللہ اچھی طرح اسے دیکھنے والا ہے۔ اب یہ تو مومنوں کی بات کر دی، اب آ جائے کافروں کی طرف۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیے یہ ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، یہ بھی ایک دوسرے کے یار جگر ہیں، ولی ہیں۔ الا تفعلوہ، اب دیکھیے خدا بند عالم ڈسپلن کتنا چاہیے، کتنا نظم چاہیے، کتنی اطاعت چاہیے، تب غلبہ آتا ہے دین کا۔ آپ دیکھیں اگر فوج میں ڈسپلن نہ ہو کوئی جنگ جیت سکتی ہے؟ نہ، میدان جنگ میں صرف ایک کام کرنا ہوتا ہے، سپاہی نے اطاعت کرنی ہوتی، جو آرڈر آئے، اپنے انالیسز نہیں کرنے ہوتے وہاں بیٹھ کے، میں دیکھوں گا سوچوں گا میں نے بڑا کچھ پڑھا ہوا ہے، وہ جرنیل پتہ نہیں غلط کہہ رہا ہو، ٹھیک ہے، ایسے پھر کیا کرواتے ہیں وہ سارے ملک کا قوم کا بیڑا گھر کروا دیتے ہیں انالیسز کرنے میں، جو اتنے شوقین ہوتے ہیں انالیسز کے، ان کو یہ نہیں پتا ہوتا انالیسز کس نے کرنا ہے کس نے نہیں کرنا۔ جس طرح صفین میں انالیسز کرنے لگ گئے تھے اور انالیسز کا نتیجہ کیا نکالا؟ علی کافر ہو گئے، قرآن سے جنگ کا کہہ رہے، عقل سے فارغ ہو گئے۔ تو اب اللہ مسلمانوں سے کہہ رہے کہ جو ہدایات تمہیں دی جا رہی ہیں، ولایت کن کے درمیان ہے اسی کو فالو کرو، کن مسلمانوں کے ساتھ ولایت کا رشتہ نہیں ہے جو ہدایت دی اسی کو فالو کرو، اور کفار جو الگ گروپ ہے وہ آپس میں اولیاء ہیں ان کے ساتھ اسی طرح سے تم نے رویہ اختیار کرنا ہے جو پالیسی اللہ تمہیں دے رہا ہے۔ الا تفعلوا، اگر تم نے ایسا نہ کیا مسلمانوں سے، تو پھر اللہ یہ نہیں کہہ رہا اگر تم نے ایسا نہ کیا تو کوئی بات نہیں، پھر اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے، وہ بتاتا ہے کہاں پہ غفور رحیم۔ الا تفعلوہ، اگر تم نے ایسا نہ کیا تکن فتنۃ، فتنہ ہو جائے گا، پھر نتیجہ اس کا غلط نکلے گا، پھر غلبہ نہیں پائے گا دین، خرابی ہو جائے گی۔ تکن فتنۃ فی الارض، زمین میں فتنہ ہو جائے گا، وفساد کبیر، اور چھوٹا موٹا نہیں بہت بڑا فساد ہو جائے گا۔ لہذا اسٹرکٹلی جو اللہ ہدایات دے رہا ہے پالیسی دے رہا ہے اس کو فالو کرو، اپنے وہاں پر کام تم نے نہیں کر۔ کیوں اسلام نے اتنا زور دیا اکٹھے رہنے کا؟ اس لیے، ورنہ سو کالڈ 73 فرقوں میں سے ایک جنتی ہے، 73 کے 73 کی بد دعائیں نہیں قبول ہو رہی کسی کی اسرائیل کے خلاف، امریکہ ظاہر کر رہے دعا بیٹھ کے نہیں ہو رہی، کیوں؟ کیونکہ اللہ کی پالیسی کے خلاف چلے۔ اللہ کہتے ہیں اکٹھے رہو۔ میں عرض کروں، پہلے بھی عرض کیا تھا، بار بار وہی ذہن میں آتا ہے، ایک شیعہ کے لیے اللہ کے نبی کے بعد سب سے بڑا اگزامپل فالو کرنے کے لیے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام۔ توجہ سے سنیں، 25 سال کیسے گزارے ہیں مولا نے؟ فتنے کیے ہیں وہاں پر، امت میں اختلاف ڈلوایا ہے، کوئی کام ایسا نہیں کیا جس سے امت ٹکڑے ہو جائے۔ تو یہ جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے فتنے پیدا ہوں، جس سے نفرتیں پیدا ہوں، مذاق اڑانا، توہین کرنا ممبر پہ چڑھ کے، اور پھر کہنا ہم اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں، ڈرامے بازی کرنا، توجہ فرما رہے ہیں؟ تو جب آپ ماچس بھی پھینکو اور کہو کہ آگ نہ لگے، تو قیامت کے دن ان کو سب سے پہلے تو مولا علی کو جواب دینا پڑے گا نا، بھی تم میرے سے بھی زیادہ شیعہ ہو گئے تھے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ثابت شدہ ہیں، جن میں شک نہیں ہے، اور کچھ چیزیں ان کو پتہ نہیں صحیح ہے حدیث سے صحیح نہیں ہے، تو جو سالڈ چیزیں ہیں ان پر پرکھا جاتا ہے باقی چیزوں۔
لیکن افسوس کہ ایسا نہیں ہے. فرقہ واریت کی جو زیادہ اس میں رنگ بھرے، پبلک کو زیادہ مزہ آتا ہے، انجوائے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، مار کھا رہے ہیں دنیا میں، اس کی پرواہ کوئی نہیں. غیر مسلم جوتے مارے، پرواہ کوئی نہیں. ہم نے ایک دوسرے کو مارنا. ہمیں تب مزہ آتا ہے جب دوسرا مسلمان چیخے. ابھی آپ دیکھیں، توجہ کیجیے، یہ پوپ نے دورہ کیا عراق کا اور آیت اللہ العظمی سید علی حسینی سیستانی سے ملاقات کی. ٹھیک ہے، تو اگر آپ جملوں پہ غور کریں آیت اللہ سیستانی کی، اور جو سابقہ کہتے آئے ہیں وہ، اور میں ابھی یہاں پہ آنے سے پہلے عراق کے ایک اہل سنت مفتی کا بیان پڑھ رہا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ آیت اللہ سیستانی عراق میں ہمارے بھی باپ کی طرح ہے، اس لیے کہ آیت اللہ سیستانی ممبر پہ چڑھ کے مزے نہیں لیتے دوسروں کو تضحیق کر کے اور الٹی سیدھی مثالیں دے کر. اس بات کو شیعہ سمجھے، جو بات آیت اللہ خامنائی کہہ رہے ہیں، جو بات آیت اللہ سیستانی کہہ رہے ہیں، اس کو سمجھے اور باقیوں کو اس پہ ہی پرکھے، چاہے ود امامہ ہے چاہے وداؤٹ امامہ ہے. ایک مسیحیوں کے بارے میں اگر ذرا ٹیڑھا قسم کا جملہ بول دیں، یہ صورتحال رہ سکتی ہے؟ باقی نہیں رہ سکتی، نہیں رہ سکتی. تو یا تو آپ نے خود بہت زیادہ قرآن حدیث پڑھا ہوا ہے، آیت اللہ خامنائی اور ان سے زیادہ آپ کو پالیسی اسلام کی ان چیلنجز آپ فیس کر رہے ہیں، اور آپ نے زیادہ مطالعات کیے ہوئے ہیں، تو پھر تو اپنی پالیسی بتائے کہ ہم نے تو مذاق اڑانا ہے، ہم نے تو الٹی سیدھی حرکتیں کرنی. ورنہ پھر جب وہ یہ کہہ رہے ہیں، جو کہ اس وقت دو مین ترین شخصیات ہیں، اس کو دیکھیں. اب جب تک باہمی احترام نہ ہو، ایک ہے حقیقت بیان کرنا، ہسٹری بیان کرنا، وہ مولا علی بھی مختلف مقامات پہ بات کہتے تھے، لیکن کہنے میں فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایک دفعہ میں آپ سے کہوں، میں کسی سے کہوں، ٹھیک ہے، کہ آپ کی اپنے پورے خاندان میں سب سے لمبی زندگی ہوگی، یہ آپ کو اچھا لگے گا. اور ایک دفعہ میں کہوں تیرے سارے بچے تیری نظروں کے سامنے مریں گے، یہ بات ایک ہی ہے، کہنے میں فرق ہے. ایک دفعہ میں نے کہا آپ کی عمر سب سے لمبی ہوگی، تو آپ کہیں گے، میں نے کہا تیرے سارے بچے تیری آنکھوں کے سامنے مریں گے، وہ تو ڈر جائے گا، کیا کہ اسے توجہ نہیں جائے گی میری عمر لمبی ہونی ہے. اس کو کہنے کا فرق ہوتا ہے. یہ جتنی فرقہ واریت ہے نا، یاد رکھیں، یہ بدتمیزیوں اور ممبروں پہ چڑھ کے مذاق اڑانا اور لطیفے بنانا اور تضحیق اور توہین کرنا خلاف قرآن، خلاف تعلیمات امیر المومنین، خلاف تعلیمات اہل بیت ہے. چاہے کوئی ود امامہ چڑھ کے کرے تھوڑی سی بلے بلے کروانے کے لیے، اور چاہے کوئی وداؤٹ امامہ چڑھ کے کرے. یہ ضروری ہے کہ یہ بات کی جائے، اس کے علاوہ چارہ نہیں. گرچہ ایسی باتیں کرنے کی پرائس بھی پے کرنی پڑتی ہے، لیکن کریں، کوئی مسئلہ نہیں. قرآن نے ان کو خوشخبری دی ہے، اور ائمہ نے بھی کہا ہے کہ یہ جو اللہ نے خوشخبری دی ہے انہی کے لیے خوشخبری ہے. وہ کون ہے؟ اے رسول میرے ان بندوں کو خوشخبری سنائیے جو بات کو غور سے سنتے ہیں اور سب سے اچھی بات کو فالو کرتے ہیں، جس کو پتہ ہی نہ چلے، صرف اس کو جس میں مزہ آ رہا ہے، انجوائے کر رہا ہے، اس کے پیچھے چل رہا ہے. جو اپنے آپ کو بہت بڑا مومن سمجھ رہا ہے اور اس نے قرآن کبھی دیکھا نہیں ہے قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے،
اسے پتہ ہونا چاہیے میں بہت بڑا بے وقوف ہوں. اللہ نے کہا بے وقوف ہے. اللہ نے کہا جن کو ہم نے تورات دی اور انہوں نے تورات نہیں اٹھائی جس طرح اٹھانی چاہیے تھی, اللہ کی نظروں میں ان کی مثال اس گدھے کی طرح ہے. اللہ تکلف نہیں کرتا, اس گدھے کی طرح ہے جس پر قیمتی علم کی کتابیں لاد دی جائے. گدھے کو کیا پتا, اس کو تو بوجھ لگتا ہے. اسی طرح جب قرآن کی باتیں کی جائے تو بوجھ لگتی ہے لوگوں کو, کیونکہ قرآن میں اس طرح جنت کے ٹکٹ نہیں ملتے جس طرح بک رہے ہیں کھوکھوں پر اور دکانوں پر. اس طرح قرآن سے جنت کے ٹکٹ نہیں ملتے. آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ ہیں جو بدر کی جنگ جنہوں نے لڑی ہے, اللہ ان کو کیا کہہ رہے ہیں, اگر تم نہیں کرو گے فتنہ اور فساد کبیر ہو جائے گا. یہ نہیں ہے کہ تم نے بدر کر دی اب تم جو مرضی کرتے رہو تو فلان ہو جائے گا فلان ہو جائے گا. ہے ہی نہیں, دین ہے ہی نہیں. اس طرح کوئی غلبہ پا سکتا ہے؟ نہیں غلبہ پا سکتا. اور ہر ایک انسان کی آزمائش اپنے اپنے زمانے کے حالات سے ہوتی ہے. کتنا اپنے آپ کو پریپیئر کیا ہوا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اگر تم اس پر عمل نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد برپا ہو جائے گا. اب دیکھیے آیت نمبر 74, والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ. دوبارہ پہلے گروپ کا اللہ تذکرہ کر رہے ہیں ان کی کوالٹیز کے ذکر کے ساتھ. یہ بڑے غور سے سنیں ذرا. اور جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا, والذین آووا ونصروا, اور وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی, یعنی انصار. یہ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے, اولئک, یہ کام کرنے والے, اولئک ہم المؤمنون حقا, یہ حقا مومن ہے. جنہوں نے نئی ہجرت کی ان کا ایمان ہی ٹھیک نہیں. اللہ کو وہ ایمان چاہیے کہ جو ایک سسٹم کے ساتھ جوڑ دے اور جینا مرنا اس سسٹم کے ساتھ ہو. اسی کے اہداف تک پہنچنا انسان اس کے لیے کوشش کرے. یہ پکچر ہے قرآن میں حقیقی مومن کی. اس مومن کو اور آج کل کے مومن کو ذرا کمپیئر کر. اور میں جب بھی یہ بات کرتا ہوں تو مجھے ایک اپنے مولانا تھے کہیں تبلیغ کے لیے گئے, ان کی بات ضرور یاد آتی کہ میں سال کے لیے تبلیغ کے لیے ایک جگہ پہ گیا تو میں نے اپنے میزبان سے کہا کہ ذرا کیونکہ اب مومن کا مطلب کیا ہے, یعنی ہمارے مسلک کا ہے بس, اور مومن کوئی نہیں. یہ سارا کچھ اللہ نے ایسے ہی کوئی کتاب دینی تھی تو بس وہ کر دی, اس میں کوئی معیار شیار کوئی نہیں. تو پھر معیار کیا بن گیا جب قرآن سے نہیں لیا, وہ بتا رہا ہوں. اس نے اپنے میزبان سے کہا کہ چونکہ مجھے سال اس علاقے میں رہنا ہے تو جو اس علاقے کے ذرا اثر رسوخ والے لوگ ہیں, اہم لوگ ہیں, ان کی ایک لسٹ بنا کے لے آؤ, مجھے ذرا تعارف کراؤ تاکہ مجھے پتہ ہو, پھر ہم ان سے ملاقاتیں کریں گے. تو وہ میزبان اگلے دن ایک لسٹ بنا کے لے آیا اور اس میں وہ ایک ایک بندے کا نام لیتا تھا اور کہتا تھا یہ مومن ہے, یہ مومن نہیں ہے, یہ مومن ہے, یہ مومن نہیں ہے. مراد یعنی ہمارے مسلک کا ہے, ہمارے مسلک کا نہیں ہے, نہیں ہے. چلتا چلتا ایک شخصیت کے نام پر آیا اور اس کا نام لے کے کہتا ہے کہ یہ بڑا گندا بندہ. اور جو مولانا صاحب آپ سوچ سکتے ہو نا گندا کام, یہ وہ کرتا ہے. پھر اس کے گندے کام گنوائے بھی, سارا گنوانے کے بعد اینڈ پہ کہتا ہے لیکن یہ ہے اپنا مومن. ایک یہ مومن ہے, ٹھیک ہے نا, ایک یہ مومن, یہ اللہ ایسے مومن, اللہ یہ مومن کہتا ہے. بعض لوگوں نے ایسی باتوں سے بچنے کے لیے کہا قرآن سمجھنا ہی مشکل ہے, چونکہ اگر قرآن لوگ پڑھیں گے تو پھر یہ والے چورن نہیں بکیں گے جو یہ فرقہ واریت اور مسلکی بحثوں میں جو چورن بیچے جا رہے ہیں. ہماری پارٹی جوائن کرو, پھر جو مرضی اللہ کے قانون کو کچلتے رہو, تم اللہ کے فیورٹ ہو جاؤ گے, ہمارے مسلک میں آ جاؤ بس. یہ تو وہی کام ہے جو یہودیوں کو اللہ نے کنڈیم کیا ہوا ہے. یہودیوں کے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا عقیدہ تھا, مسیحیوں کے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا, ہم صرف جائیں گے. یہی تو سارا قرآن نے کنڈیم کیا ہے, یہی چورن بک رہا ہے ادھر بھی.
یہ چورن بیچنا میں نے کراچی سے ہی سیکھا، ٹھیک ہے؟ تو اور جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور راہ خدا میں جہاد کیا اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، اولئک ھم المؤمنون حقا، لہذا وہ جو دوسرے نہیں آئے وہ اس اللہ کی نظروں میں حقاً جو مومن ہوتا ہے وہ نہیں ہے، حالانکہ وہ ابتداء اسلام میں ایمان لائے تھے۔ لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے، ورزق کریم، اور ان کے لیے وہ رزق ہے جو عزت و احترام کے ساتھ انہیں دیا جائے گا۔ اور آخری آیت سورۃ الانفال کی، والذین آمنوا من بعد، اور وہ لوگ جو بعد میں ایمان لائے، وہاجروا وجاہدوا معکم، یعنی ان آیات کے بعد، چونکہ تو بدر کے بعد اتری تھی، ابھی بھی سختیوں کا زمانہ تھا، ہجرت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، جب اللہ کے نبی کا فرمان ہے، شیعوں میں بھی اہل سنت میں بھی، لا ہجرت بعد الفتح، فتح کے بعد جب اللہ نے فتح کا اعلان کر دیا اس کے بعد وہ ہجرت والا دور ختم ہو گیا۔ ہجرت تو ہے جب سختیاں ہیں، جب مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، مار کھانی پڑے گی، کاروباروں پہ قبضے ہو جائیں گے، لیکن جب اسلام کے پاس طاقت ہے اب کون سا خطرہ ہے؟ اب تو ہجرت کرنے میں فائدہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب تو مدینہ جانے میں بینیفٹس ہیں، پہلے نہیں تھا، پہلے مار کھانے کا چانس تھا، پہلے تکلیفیں کرنی تھی، لہذا ہجرت کا ایک خاص دور ہے، لیکن یہ اسی دور کے اندر کی بات ہو رہی ہے۔ والذین آمنوا من بعد وہاجروا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس کے بعد اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا معکم، اور انہوں نے بھی تمہارے ساتھ مل کے جہاد کیا، یعنی کہ ایمان لے آئے اور مثلا ہجرت بھی کی، جہاد نہیں کیا، سٹیپس دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ بھی اور یہ بھی، یہ حقاً مومن۔ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ، تو یہ اگرچہ تھوڑے دیر بعد آئے ہیں لیکن یہ بھی تم ہی میں سے، لیکن جو ایمان لے آئے لیکن عمل نہ کریں وہ حقاً مومن نہیں ہے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اور اللہ کی کتاب میں خونی رشتہ دار، یعنی جو اولو الارحام کینہیں کہتے ہیں؟ رحم مادر سے ہے، ٹھیک ہے؟ چونکہ رشتے سارے رحم مادر سے ہی جنم لیتے ہیں، تو اس لیے اولو الارحام ان رشتہ داروں کو کہا جاتا ہے جن سے خونی رشتہ ہو۔ اور اللہ کی کتاب میں خونی رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ یہ کیوں فرمایا؟ کہ وراثت کی آیات اترنے سے پہلے جو مہاجرین اور انصار تھے یہ آپس میں وارث بھی بنتے تھے، توجہ کر رہے ہیں؟ یعنی ایسا لنک اللہ نے اس نئے معاشرے کے قیام کے لیے کہ گویا کہ خونی رشتہ دار بن گئے جن کی وراثت ہوتی ہے آپس میں، وہ بھی تھے۔ لیکن بعد میں یہ آیات آ گئی کہ بس اللہ نے بتا دیا، ڈیفائن کر دیا کہ وراثت کسی مرنے والے یا مرنے والی کی کس طرح تقسیم ہوگی۔ تو اس میں پھر یہ جو آیت کہہ رہی ہے اور جگہوں پر بھی آیا ہے کہ خونی رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، مراد وراثت کی بات ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ اللہ اس لیے بھی کہتا ہے کہ اس کے بعد اپنے فلسفے مت جھاڑنا، اللہ تم سے زیادہ جانتا ہے۔ اگر خدا پر ایمان رکھتے ہو تو پھر وہ تم سے زیادہ جانتا ہے۔ جب تمہیں پتہ چل جائے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے پھر اپنے فلسفے سامنے مت، ہاں سمجھنے کے لیے غور و فکر کے لیے سوال کرو، لیکن اگر اللہ پر ایمان لا چکے ہو تو پھر جیسے ڈاکٹر کی سن لیتے ہو، سمجھ نہ بھی آئے، جس کا کنفرم ہو کہ یہ ڈاکٹر ہے، تو پھر اللہ کی کیوں نہیں سنتے ہو؟ پھر اللہ کی بات سے آگے اپنی باتیں نہ بناؤ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔